سورہ توبہ کا رکوع نمبر 12 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 18، اور اسی میں ہمارا انشاءاللہ 10واں پارہ ختم بھی ہو جائے گا اور 11ویں پارے کا رکوع بھی انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 12 اور 11ویں پارے کا پہلا رکوع، جس میں 10ویں پارے کا آخری حصہ بھی شامل ہے۔ حسب معمول اس رکوع کا لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئیں گے، آئے یعنی جاء کا معنی آئے، المعذرون، عذر یعذر تعذیرا، عذر پیش کرنا، عذر پیش کرنے والے آئیں گے۔ تو یہاں چونکہ منافقین مراد ہیں، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، تو اس کا ترجمہ بڑا اچھا کیا گیا ہے کہ بہانہ باز لوگ، یعنی بہانے باز جن کا کام ہی عذر کرتے رہنا ہے۔ تو اس کا اس لیے آسان ترجمہ کیا ہوگا، بہانے باز لوگ آئے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم کہ ان کو بھی اجازت دی جائے کہ تبوک میں پیچھے رہنے کی۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ بہانے باز لوگ ہیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور پیچھے بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، یعنی ایمان کے دعوے میں جھوٹ بولا تھا دیہاتیوں میں سے، وہ لوگ کیا کیا، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ یعنی اب ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو گاؤں اور دیہاتوں کے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جن نے بھی کفر کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ظاہر ہے سب نہیں کیا تھا، جو منافق تھے وہ تو سارے کافر تھے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، اب چونکہ تبوک، میں ترجمے سے تفسیر کی طرف آ جاتا ہوں، پھر ترجمہ کمپلیٹ کر لوں۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، نہیں ہے کمزوروں پر، وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، اور نہ بیماروں پر، مریض کی جمع مرضى، ضعیف کی جمع ضعفاء، وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر، لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، جو نہیں پاتے ما وہ چیز، ينفقون جس کو جہاد میں خرچ کر سکیں، تو ایسے لوگوں پر حرجن کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اللہ رسول کے معاملے میں وہ مخلص ہوں، تو پھر کمزوروں پر، مریضوں پر اور مسکین غریبوں پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے اچھا عمل کرنے والوں پر، یا اخلاص، احسان کا معنی اخلاص بھی ہوتا ہے، مخلصین پر کوئی گناہ نہیں ہے، من سبیل کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان پر۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، اذا ما جب، اتوکا وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ ان کو اٹھائیں، یعنی سوار کریں، حمل یحملو کا معنی سوار کرنا، اٹھانا، تاکہ آپ ان کو اٹھائیں یعنی سواری پہ سوار کریں۔ قلتا، تو آپ نے ان سے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا ما وہ سواری، احملکم علیہ میں سوار کروں تم کو، علیہ جس پر، میرے پاس سواری نہیں ہے، یعنی میرا ارادہ تو ہے کہ میں تم کو سواری دوں، تم اس پہ بیٹھ کے جہاد کرو، لیکن میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس میں تم کو سوار کروں۔ تولوا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، تولوا وہ بیچارے پیچھے مڑتے ہیں واپس گھروں کو جانے کے لیے۔ وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، عین کی جمع اعین، تفیض من الدمع آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، فاض یفیض بہنا، حزنا غم کی وجہ سے، اللہ یجدو، اللہ اصل میں تھا ان لا، اس وجہ سے کہ لا یجدو ان کے پاس وہ نہیں پاتے ہیں، ما وہ چیز، ينفقون جس کو جہاد میں خرچ کر سکیں، یعنی خرچ کر کے سواری خرید سکیں، تو اس بیس پر غمزدہ وہ واپس لوٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ دیکھیں تبوک میں یہ جو سورہ توبہ ہے نا، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو غزوہ تبوک سے پہلے کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد ہیں۔ تو قرآن واقعے میں ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، بلاغت کا خیال رکھتا ہے، اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کس آیت کو کہاں بیان کرنے میں نیکی کی موٹیویشن زیادہ ملے گی اور گناہ پر حوصلہ شکنی ہوگی، اس لیے قرآن میں واقعات میں ترتیب کا خیال نہیں کیا گیا سوائے سورہ یوسف کے۔ تو اس لیے یہاں بھی اب ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کچھ آیتیں ایسی ہیں جو غزوہ تبوک کے بعد کی ہیں،
مثال کے طور پر نبی جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کی کوشش کی گئی، وہ آیتیں پہلے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ تبوک کے واقعے سے پہلے کی ہے جو اب آیت آ رہی ہے. یا تذرون الیکم، اے نبی آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے. اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کر جائیں گے ان کی طرف. یعنی تبوک تو ہو گیا لیکن ابھی نبی مدینہ پہنچے نہیں ہیں. سوری، تبوک کے بعد کی ہیں یہ آیتیں لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے کی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے قل لا تعتذروا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی عذر پیش مت کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبروں کے بارے میں نبأ ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں خبر دے دی ہے تمہاری خبروں کے بارے میں کہ جھوٹی خبریں ہیں تمہاری. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، سین کا معنی ان قریب، اور ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارا عمل. وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی، یعنی مزید بھی اعمال کا تمہیں موقع ملے گا، اللہ اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے جس سے تمہاری حقیقت اور واضح ہو جائے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہری باتیں بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ین قریب اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے لیے. اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ بھی ان سے اعراض کریں، یعنی ان کو کوئی دنیاوی سزا نہ دیں آپ. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ قسم اٹھاتے ہیں آپ کے لیے. لِتَرْضَوْا، تاکہ آپ لوگ راضی ہو جائیں، یعنی نبی اور صحابہ سب کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ راضی ہو جائیں. عنہم، ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ راضی ہو بھی گئے ان سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، تو بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، برے لوگوں سے. الاعراب، دیہاتی لوگ. اشد کفراً، کفر میں زیادہ سخت ہیں. ونفاقاً، اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. واجدر، اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں. اللہ یعلمو، کہ وہ نہ جانے. اللہ اصل میں تھا ان لا، کہ وہ نہ جانے. حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اس چیز کی حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. یعنی اللہ نے جو اپنے رسول پر جو علوم نازل کیے، جو قرآن نازل کیا، اس کی حدود کو یہ نہ جانے، اس کے یہ زیادہ لائق ہیں. یہ جو اجدر کا لفظ ہے نا، اصل میں عربی میں جدیر کا معنی ہوتا ہے لائق. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ انت جدیرم بکذا، تو اس بات کے زیادہ لائق ہے. ان تنفق، کہ تو خرچ کر. جیسے کوئی سیٹھ آدمی ہے، بڑا نیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو اس کے زیادہ لائق ہے کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر. اسی طرح یہ لفظ برائی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ چوری کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے چوری کی ہے، لیکن تو اس کے زیادہ لائق ہے کہ تو چوری کر. یعنی تیرے حالات سے لگتا ہے کہ تو اس بات کے زیادہ لائق ہے. تو جدیر اور اجدر کمپیریٹیو ڈگری ہے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہے، دوسروں سے زیادہ لائق ہیں اس بات کے. تو اب اس آیت کا ترجمہ آپ سمجھیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ زیادہ اس بات کے زیادہ کفر میں شدید ہیں اور نفاق میں بھی زیادہ شدید ہیں. واجدر، اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، کہ اللہ نے جو اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا اس کی حدود سے ناواقف ہوں، اس بات کے زیادہ لائق ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں. من یتخذ ما ينفق، جو ٹھہرا لیتے ہیں ما، اس چیز کو، ينفق جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو صدقہ کرتے ہیں نا، اس کو ٹھہرا لیتے ہیں. کیا ٹھہرا لیتے ہیں؟ مغرمن، تاوان. مغرم کہتے ہیں ایک چٹی پڑ جانا، کسی کو کہتے ہیں نا ایک چیز چپک جائے آپ سے. جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب ایک چمٹنے والا عذاب ہے. تو جرمانے اور تاوان جو انسان سے چمٹ جائے اور جس سے انسان جان چھڑانا چاہتا ہو، اس کو بھی مغرم کہتے ہیں. تو اس لیے اس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں جرمانے سے، کہ اعراب میں ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں نا، اس کو ٹھہرا لیتے ہیں جرمانہ.
یعنی اللہ کی رضا نہیں سمجھتے بلکہ سمجھتے ہیں میں جو زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے گویا ایک پینلٹی ہے، ایک مصیبت ہے جو ہمارے اوپر لاحق ہو گئی ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ دوائر کا۔ دوائر دائرہ کی جمع، دائرہ کس سے نکلا ہے؟ دور سے۔ دور کہتے ہیں چکر لگانا، گھوم کے آنا، تو دائرے کو یعنی گول ہوتا ہے نا، اس لیے بھی اس کو دائرہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو مشکلات گھوم گھوم کے آتی رہتی ہیں ان کو دائرہ، اور اس کی جمع دوائر۔ اس لیے اس کا اردو میں سب سے شاندار ترجمہ کیا ہے؟ گردش زمانہ، زمانے کی گردشیں، یعنی مصیبتیں مراد ہیں اس سے۔ تو تمہارے ساتھ مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تم پہ کوئی مصیبت آئے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کہتے ہیں ان پر بری مصیبت، دائرۃ السوء بری مصیبت، ان پر آئے بری مصیبت، یعنی گردش زمان ان پر آئے گی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویتخذ ما ينفق، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو ٹھہرا لیتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے نظر، اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ۔ صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، درود کو بھی صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی نبی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہاں مراد دعا ہے، صلوات دعائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی صدقہ دیتا تھا آپ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کو اللہ کے ہاں قربتوں کا اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا، خبردار سنو، انہا قربت لہم، یہ صدقات ان کے لیے واقعی قربت کا ذریعہ ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا لفظی ترجمہ مکمل ہوا جی، رکوع نمبر 13 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 1، جو 11ویں پارے کا پہلا رکوع اور 10ویں کا آخری، اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، عام منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ نے جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے منافقین تھے ان کا الگ سے تذکرہ کیا، کیونکہ وہ بہت سخت قسم کے منافق تھے۔ گاؤں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان میں شدت پائی جاتی ہے، اگر وہ برے ہیں تو برائی میں بھی شدت، اچھے ہیں تو اچھائی میں بھی شدت۔ تو قرآن ان دیہاتیوں کی جو مدینہ کے ارد گرد دیہات تھے، ان دیہاتیوں میں جو منافق ہیں ان کا بیان کر رہا ہے کہ وہ شہری منافقین سے بھی زیادہ شدید ہیں اور ان کا کفر ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وجاء المعذرون من الاعراب، بہانے باز دیہاتی بھی آئیں گے، یعنی آئے آپ کے پاس، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو بھی اجازت دے دی جائے تبوک میں پیچھے رہنے کی کہ ہم نہیں جائیں گے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی یہی دیہاتی۔ جھوٹ کیا مطلب؟ جھوٹے ایمان کے دعوے کیے ہوئے تھے انہوں نے، آج ان کا ایمان کا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا، تو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ سیصیب الذین کفروا منہم، ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی جو منافق ہیں ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ آگے قرآن مستثنیٰ کر رہا ہے کیونکہ اتنی وعیدیں نازل ہوئی نا تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کو، بہت سے مخلص صحابہ بھی ڈر گئے، تو قرآن نے بیان کیا نا لیس علی الضعفاء، جو کمزور بوڑھے بچے عورتیں ہیں، کمزور ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المرضى، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے جو لا یجدون، جو پاتے ہی نہیں ہیں، ما ينفقون، کہ کچھ خرچ کر سکیں، یعنی ان کے پاس نفقہ ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جہاد میں ایسے ہی چلے جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے حرجن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ واقعی پیچھے بیٹھنے میں معذور تھے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، تو پیچھے بیٹھنے سے ان کا مقصد دنیا پرستی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر موقع پر اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور مخلص ہیں اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ، کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے وہ، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، پھر اللہ ان کو تسلی دیتا ہے اچھا عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کسی عذر سے اگر رہ گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ تو معذور تھے، ان کو اللہ کیوں عذاب دے گا۔
اچھا، ان پیچھے رہ جانے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو پیچھے رہ گئے، چاہت تھی ہم چلے جاتے. کچھ ایسے مخلص تھے جن کو پیچھے رہنے میں اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے لیے جہاد میں جانا خوشی کا سبب اور پیچھے رہنا بہت بڑے غم کا سبب تھا. ان کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دے کے ان کو سوار کریں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ کے سامنے. قُلْتَا، لیکن آپ نے جواب میں کیا کہا؟ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں. ان پر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اس مشکل موقع میں ہم نبی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں گھر واپس جانا پڑ رہا ہے، کس منہ سے ہم گھر جائیں گے. ایسے پہاڑ ٹوٹے. قرآن کہہ رہا ہے تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، وہ پیچھے مڑے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے. یعنی تھوڑا بہت نہیں رو رہے تھے، بہت زیادہ روتے ہوئے واپس ہوئے. حزناً، غم کی وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ یجدو، غم اس کا یہ تھا کہ لا یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے وہ کچھ جو یہ خرچ کر دیتے، کچھ خرچ کر کے سواری لے لیتے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. کاش ہوتا اور ہم بھی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن سے تو پتہ چلتا ہے ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو گناہ نہیں ہوا، بلکہ جہاد میں ان کو پورا اللہ نے وہ اجر دیا جو صحابہ کو دیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما قطعتم وادیا، آپ جب جہاد میں جا رہے تھے نا تو آپ صحابہ سے کہنے لگے کہ ہم کسی بھی وادی کو کراس کرتے ہیں اور کچھ بھی ہم جہاد میں خرچ کرتے ہیں تو ایک قوم ایسی ہے جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہے، حالانکہ وہ ہمارے پاس درمیان موجود نہیں ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر او قال حبسہم المرض، جن کو کسی بیماری اور عذر نے روک لیا. ان کی نیتیں تھیں. تو علماء یہ حدیث نیت کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ نیت ایسی چیز ہے جو آپ کو اجر میں شریک کر دیتی ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ صحابہ کے ساتھ جہاد میں برابر کے شریک تھے، اجر میں، جہاد کے اجر میں شریک تھے وہ. آگے قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ منافق آ کے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں پہلے بتا دی کہ سب جھوٹے ہیں یہ. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو اللہ اس کے رسول ابھی فیوچر میں تمہارا عمل دیکھیں گے بھی. یعنی ظاہری اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ ظاہری طور پر بھی دیکھے گا اور نبی تو ویسے ہی دیکھیں گے. حقیقت میں نبی کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں، آگے بھی لڑائیاں ہوں گی اور اس میں بھی پتہ چل جائے گا. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اس کے رسول آگے بھی تمہارا عمل دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر مرنے کے بعد تو تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہری چیزوں کا علم جانتا ہے. وہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی تمہیں خبر دے دے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہ ان قریب اے صحابہ، اے لکم جمع کا صیغہ ہے تو نبی اور صحابہ سب کو خطاب ہے. پھر اسی بات کا تکرار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کام اس لیے کریں گے کہ آپ ان کو کوئی دنیاوی سزا نہ دیں، پنشمنٹ نہ ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی اعراض کرنا ہے، سزا نہیں دینی ان کو. کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب یہ لوگ آپ کے لیے قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی. اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. لتعرضوا عنہم، تاکہ اے صحابہ اے نبی آپ ان سے اعراض کریں. یعنی اس لیے یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان کو سزا نہ دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فاعرضوا عنہم، آپ بھی اعراض کریں. آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دیں. کیوں؟ انہم رجسن، یہ پلید لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں. یہ بھی ایک قرآن کی بلاغت ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نجس، ایک ہے نجس. نجس کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو. نجس اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ گندگی لگی ہو. تو اگر کوئی چیز گندی ہو جائے اس چیز کو تو پاک صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن خود گندگی کو پاک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا
تو آپ کپڑا پیشاب سے پاک کر سکتے ہیں دھو کے، لیکن کوئی کہے کہ پیشاب کو پاک کر کے دکھاؤ، تو پیشاب کو کیسے پاک کریں گے؟ وہ تو پیشاب کا کام چیزوں کو ناپاک کرنا ہے، پیشاب خود پاک نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اعراض ان سے اس لیے کرنا ہے کہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ دو وجہ سے، یا تو اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں ان کے، یا اس لیے کہ ان کو تنبیہ ہو جائے آئندہ نہ کریں۔ تو قرآن کہہ رہے یہ یعنی طہارت کے لیے سزا دی جاتی ہے نا، تاکہ پاک ہو جائیں یہ لوگ۔ تو قرآن کہہ رہے رجسن، یہ ناپاک چیز ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتے، تو ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں، انہوں نے ایسے کا ایسا ہی رہنا ہے، ان پہ سزاؤں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور ظاہر مصلحت کے بھی خلاف تھا، وہی مصلحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، میں اگر ان کو سزائیں دوں گا، گردنیں اڑاؤں گا، تو دنیا جو کافر ہے وہ یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ ان کو تو منافق اور مومن کا فرق نہیں پتا نا، تو مصلحت بھی ہے اور سزا دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت میں اللہ پوری سزا دے دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہم رجسون، یہ ناپاک لوگ ہیں، ناپاک چیز پاک نہیں ہو سکتی، یعنی خود ناپاکی پاک نہیں ہو سکتی، جس چیز پہ ناپاکی لگی ہوئی ہو وہ چیز تو پاک ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ گناہ کر کے ناپاک ہو جاتا ہے، توبہ کر کے سزا دے کے گناہ کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کے منافق ہیں کہ یہ تو خود ناپاکی ہیں، یعنی مبالغتاً قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاک ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا آپ اعراض کریں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، نبی اور تمام صحابہ مراد ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کے اگر یہ نبی اور صحابہ کو راضی کر بھی لیں گے تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور نبی کی رضا وہ مقصود ہے جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو بیچ سے نکال کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے، یعنی نبی کو بھی خوش اس لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تو اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ سیاسی فائدوں کی وجہ سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ خوش ہو بھی جائیں تو اللہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا، لہذا آپ کے راضی ہونے سے ان کو فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، اب ان منافقین کا تذکرہ ہے جو دیہات میں رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑا ستایا تھا اور وہ نفاق میں بڑے سخت تھے، ہلتے نہیں تھے اپنے نفاق سے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، یعنی شہری منافقوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَأَجْدَرُ، اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ نے جو اپنا کلام نبی پر نازل کیا اور جو احکام نازل کیے ان سے واقف نہ ہو، ان میں جہالت کے بھی وہ زیادہ لائق ہیں۔ کیوں؟ ان کا نبی کے ساتھ بیٹھنا کم ہوتا ہے، ان صحابہ کے ساتھ بیٹھنا کم ہوتا ہے جن کے پاس علم ہے، تو ویسے بھی علم سے وہ دور ہیں، تو دو وجہ سے ان کی برائی بڑھ گئی ہے، ایک کم علمی اور دوسرا نفاق میں بھی شدت، کیونکہ ان کی طبیعت میں شدت ہے تو اب ہر چیز میں شدت ہے، ان نفاق میں بھی شدت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا، یعنی اللہ ان کے حالات کو بھی جانتا ہے اور حکمت ہے۔ حکمت کیا کہ فوراً سزا نہیں دے رہا، اس میں حکمتیں ہیں۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں نا صدقہ خیرات، اس کو پینلٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، یعنی خوشی خوشی نہیں دیتے اللہ کی راہ میں، بلکہ یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں اس لیے دیتے ہیں، خوش نہیں ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ کے ساتھ حادث زمان کا، گردش زمان کا انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹے تو ہماری جان چھوٹے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر زمانے کی مصیبت ان کے اوپر، یعنی یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں سارے دیہات کے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ومن الاعراب، دیہاتیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویتخذ ما ينفق، اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اسے ٹھہراتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتوں کا سبب، یعنی اس کو یہ قربت کا سبب سمجھتے ہیں، وہ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو،
اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی دعائیں مل جائیں گی، یعنی مخلص لوگ ہیں۔ الا، قرآن کہتا ہے خبردار سنو، انہا قربت لہم، واقعی ان کا یہ صدقہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن ہم تسلی دے رہے ہیں کہ واقعی ان صدقوں سے اللہ کا قرب تمہیں مل رہا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ عن قریب ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، واقعی اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا جی رکوع نمبر 13 اور 10ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کی تفسیر ہو گئی۔ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں بیان کر کے آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارا رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو جھوٹے بہانے کریں گے آپ کے سامنے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹ بولیں گے، اے نبی آپ ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے، آپ ان سے بھی ہوشیار رہیں، اور ان کو بھی اللہ نے وہی سنا دی کہ ان پر بھی عذاب آئے گا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کمزوروں پر، بیماروں پر اور مسکین غریبوں پر جن میں جہاد کی طاقت ہی نہیں ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں وہ مسکین مراد ہے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور نبی بھی اس کے لیے سواری کا انتظام نہ کر سکتے ہوں، وہ مسکین مراد ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک عام اصول پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاد فرض ہو جائے یا کوئی ایسا کام جو فرض کفایہ ہے اور آپ میں طاقت ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نیکی کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور نیکی کے وسائل نہ ہوں تو وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں نارملی تو انسان کیا کرتا ہے کہ جو بھی مشقت والا کام ہے اس میں اس کو ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت انسان کا ایسا آتا ہے، نیکیاں کر کر کے ایمان کا ایسا لیول ہو جاتا ہے کہ اب اس کو نیکی میں راحت مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے یا معاذ بن جبل تھے، ان کی جب موت کا وقت آیا تو یہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا موت کے خوف سے رو رہے ہیں، دنیا بھی چھڑنے سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، مجھے گرمیوں کی شدت کے وہ روزے جو میں اللہ کے لیے رکھا کرتا تھا اور شدید بھوک اور پیاس برداشت کیا کرتا تھا، اس بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں جو لذت تھی، وہ لذت سے میں محروم ہو رہا ہوں، اب وہ مزے چھوٹ رہے ہیں میرے، اس کا افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایمان کا درجہ ہے کہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسا رہنے میں ان کو ایک لذت شروع ہو گئی تھی۔ یہ محبت کا ایک بہت بڑا اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے جو صحابہ کو حاصل تھا۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک طرف دنیا پیچھے بھاگ رہی ہے کہ ہم تبوک میں نہ جائیں، شدید لڑائی ہے، شدید گرمی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں عذر کی وجہ سے۔ نبی کہہ رہے ہیں آپ جاؤ، آپ کو رخصت ہے، اور وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یار ہم کیسے کتنے محروم ہو گئے کہ جہاد سے اس موقع پہ رہ گئے۔ یہ نیکی کا ایک بڑا مقام ہے۔ اسی کو قرآن نفس مطمئنہ سے تعبیر کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، اللہ کی عبادت میں مطمئن ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں یہ درجہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری راحت نیکی میں رکھ دے، اور گناہ میں ہم سے تو لذت کو چھین لے، یعنی ہمیں گناہ میں تکلیف ہو، نیکی میں ہمیں لذت محسوس ہو، جو سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں ایک دیہات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں بہت سے مفسرین نے اس آیت میں عموم نہیں لیا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا نا دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں شہریوں سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا دیہاتیوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی دیہات میں جو بھی رہے گا اس کا یہی مزاج بن جائے گا کہ وہ ہر چیز میں شدید ہوگا، سختی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، نفاق میں بھی اور نیکیوں میں بھی۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں عموم پیدا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مدینہ کے ارد گرد جو منافق قسم کے دیہاتی تھے ان کے بارے میں ہے۔ دونوں رائے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی عام دیہاتیوں پر یہ آیت فٹ کر کے کہے کہ قرآن تو کہہ رہے دیہاتی لوگ نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دیہاتیوں میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مخلص لوگ بھی دیکھے ہیں، تو اس لیے اس آیت کو ہر دیہاتی پہ فٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ مدینہ کے ارد گرد جو دیہات تھے جن میں کٹر قسم کے منافق رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیہات کے جو منافق ہیں وہ شہری منافقوں سے زیادہ سخت ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ
دیہات کا ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایجوکیشن سے اکثر دور ہوتے ہیں، پڑھائی سے دور ہوتے ہیں، تہذیب سے دور ہوتے ہیں، تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ان میں شدت کا عنصر نظر بہرحال زیادہ ہی آتا ہے، لیکن وہ شدت پھر دین میں بھی ہوتی ہے. اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو نیکی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو برائی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال قرآن کی آیت میں دونوں احتمالات ہیں، تو اس کے یقینی طور پر کوئی ایک بات مراد لینا یہ درست نہیں ہے. اور آخر میں ایک اہم ترین بات، قرآن کیا کہتے ہیں؟ دیہات میں جو لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، قرآن نے کیسے اعلان کیا، الا انہا قربۃ لہم، سنو سنو، خبردار، تسلی رکھو، واقعی تمہیں سے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم بھی جب صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. موٹیویشن نہیں ملتی، کوئی نظر تو آ نہیں رہا ہوتا نا. آپ نے ماں باپ پہ خرچ کیا، بیوی بچوں پہ خرچ کیا، غریب پہ خرچ کیا، کہیں سیلاب آیا ہوا ہے وہاں خرچ کر دیا، تو رزلٹ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، پیسے ضائع ہوتے بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا، نا 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 نا، ضائع نہیں ہو رہے، خبردار سنو، اس سے اللہ کا قرب تمہیں مل رہا ہے، وہ آخرت میں پتہ چل جائے گا. تو اس میں ہمارے لیے بھی زبردست موٹیویشن ہے، زبردست حوصلہ افزائی ہے. بھائی صدقات و خیرات کیا کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت اور قرب مل رہا ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا. یعنی سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 نہیں، سوری، رکوع نمبر 13. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 13 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 2 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.